آج ایک بہت ہی خاص اور پرانی داستان سنتے ہیں۔ یہ سیدنا ابو حفص کے حساب کتاب کا قصہ ہے، ایک ایسی کہانی جو انصاف اور رحمت کے اصل معنی سمجھاتی ہے۔ تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے اور یہ اس پوری کہانی کا مرکز بھی ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک نیکی، صرف ایک نیکی، انسان کی زندگی بھر کی خطاؤں پر بھاری پڑ جائے؟ چلیں اسی سوال کا جواب اس واقعے کے اندر ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا، کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بہت اہم بات۔ یہ کوئی سنی سنائی یا کمزور روایت نہیں ہے، یہ واقعہ باقاعدہ مستند کتابوں میں درج ہے، جیسے امام شمس الدین سخاوی کی القول البدیع اور علامہ نبہانی کی سعادت الدارین۔ تو اس کی ایک علمی اور تاریخی حیثیت ہے۔ تو قصے کا آغاز ہوتا ہے ایک بزرگ ہستی سیدنا حضرت ابو حفص کے وصال سے، لیکن جو اصل حیران کن واقعہ ہے وہ ان کی وفات کے بعد پیش آیا۔ ہوا یہ کہ ان کے وصال کے کچھ عرصے بعد ایک شخص کو وہ خواب میں نظر آئے، اور بس یہی خواب تھا جس نے ایک ایسے گہرے روحانی راز کو کھولا جس پر آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ تو خواب میں اس شخص نے ان سے وہی سوال پوچھا جو شاید ہم سب کے دل میں ہوتا ہے۔ انہوں نے پوچھا، ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ بظاہر تو یہ ایک سیدھا سا سوال ہے، لیکن اس کا جواب بہت ہی گہرا ہے۔ ابو حفص کا جواب بڑا تسلی بخش تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ نے ان پر بہت رحم کیا، انہیں معاف کر دیا اور جنت میں داخل بھی فرما دیا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ آخر ایسا ہوا کیسے؟ وہ کون سا ایسا عمل تھا جو اس بے پناہ رحمت کی وجہ بن گیا؟ تو اب کہانی ہمیں سیدھا اس مقام پر لے جاتی ہے جہاں ہر عمل کا حساب ہوتا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں، جہاں ابو حفص کی بخشش کا فیصلہ ہونا تھا۔ ابو حفص نے خواب میں آگے بتایا کہ جب فرشتے انہیں رب کی عدالت میں لے کر حاضر ہوئے تو ایک حکم جاری ہوا۔ ذرا اس منظر کو سوچیں، ہر طرف ایک ہیبت کا عالم ہے اور ہر چیز کا حساب کتاب ہونے والا ہے۔ اور حکم یہ تھا کہ دو چیزوں کا حساب کیا جائے، پہلا ان کے سارے گناہوں کو گنا جائے، اور دوسرا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود بھیجا ہے اسے شمار کیا جائے۔ بس انہی دو چیزوں کی بنیاد پر فیصلہ ہونا تھا۔ تو پہلے حکم پر عمل درآمد شروع ہوا۔ فرشتوں نے ان کے نامہ اعمال کو کھولا اور ایک ایک گناہ گننا شروع کر دیا۔ کیا چھوٹا گناہ، کیا بڑا گناہ، صغیرہ کبیرہ، سب کچھ گنا جا رہا تھا۔ کوئی ایک بھی خطا ایسی نہیں تھی جو شمار سے رہ جائے۔ اور پھر کہانی اپنے سب سے اہم موڑ پر آ گئی۔ گناہوں کا حساب تو ہو چکا تھا، لیکن اب باری تھی ایک بہت ہی خاص نیکی کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو دوسرا حکم ملا، اچھا اس کے گناہ تو تم نے گن لیے، اب یہ شمار کرو کہ اس نے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنی بار درود بھیجا ہے۔ تو بس ترازو کے ایک پلڑے میں زندگی بھر کے گناہوں کا انبار تھا، اور دوسرے پلڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے گئے درود و سلام۔ اور جب وزن کیا گیا تو درود والا پلڑا جھک گیا، وہ بھاری نکلا۔ جی بالکل، جب فرشتوں نے اپنی گنتی مکمل کی تو نتیجہ سب کو حیران کر دینے والا تھا۔ انہوں نے جتنی بار درود پاک پڑھا تھا اس کی تعداد ان کے تمام گناہوں سے زیادہ تھی۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جب سارا معاملہ ہی بدل گیا۔ تو جب گناہوں اور درود کا موازنہ ہو چکا تو اب وقت تھا حتمی فیصلے کا، وہ فیصلہ جو خود رب العزت کی طرف سے آنا تھا۔ اور پھر وہ فیصلہ آیا جو اللہ کے بے پایا رحمت کا ثبوت تھا۔ رب نے فرمایا، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس کا سارا حساب معاف کیا اور اسے بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ یہ الفاظ، یہ مغفرت اور رحمت کا کھلا اعلان تھے۔ تو اس پورے واقعے سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، اور دوسری سب سے اہم بات یہ کہ خلوص دل سے کیا گیا ایک عمل، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار یعنی درود شریف، اعمال کے ترازو میں اتنا وزن رکھتا ہے کہ وہ ہر چیز پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ یہ قصہ اصل میں امید کی ایک کرن ہے اور سچی محبت کی طاقت کا ثبوت۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ زندگی کے اس ترازو میں آخر وہ کون سے اعمال ہیں جو سب سے زیادہ وزن رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے اور اس کا جواب اپنی اپنی زندگیوں میں تلاش کرنا چاہیے۔